الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، مالک الملک کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے کا اذن بخشا۔ پچھلی دو خطبات جمعۃ المبارک کی گفتگو کو ذہن میں مستحضر کریں تو ہم نے قرآن مقدس کی روشنی میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کے تذکرے قرآن مقدس کی روشنی میں شروع کیے تھے کہ مالک الملک نے اس عظیم ہستی کا قرآن مجید میں تذکرہ فرما کے قیامت تک امت مسلمہ کو اس عظیم ہستی کی سیرت و کردار کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رکھنے اور ان کی یاد کرنے، ان کو اپنے من میں بسانے، ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کا داعیہ پیدا ہو اور اللہ کی رضا کی خاطر کس قدر انسان کو قربانیاں اور ہر قسم کی آزمائش میں مالک کی رضا پر اسی کی ذات کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو مالک الملک نے ان کے سر پر تاج امامت رکھا، لیکن پہلے ان کو بڑی مشکلات اور بڑے مصائب اور بڑی آزمائشوں سے گزارا۔ یہ بات میں نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی کہ مشکلات اور مصائب تکالیف مالک الملک اپنوں کو دیتا ہے، غیروں کو نہیں دیتا، اور تکالیف دیتا ہے تو ان کو تکالیف برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ اللہ کریم
کسی جان کو بھی ایسی تکلیف شرعی کا مکلف نہیں ٹھہراتا جو وہ کام نہ کر سکیں۔ تو جن کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مالک الملک نے ان کو آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی بخش دی ہے، اور انسان اس کی توفیق کے بغیر کہیں بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ شیطنت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور وہ راہ حق سے بھٹکانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے، لیکن جن کو مالک الملک آزمائشوں کے مراحل سے گزار کر امامت کا تاج دینے کے سروں کو اس پر سجاتا ہے، تو ان کو آزمائشوں میں ثابت قدمی، صبر، توکل، ذات رب ذوالجلال پر بھروسہ، اعتماد، یہ ساری سعادتیں بھی مالک الملک ان کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی مالک الملک نے ان کو تن تنہا اپنا نام جپنے کا حکم نمرود کے سامنے کرنے کا حکم فرمایا، کبھی ساری دنیا کفر کو یہ بات سمجھانے کا حکم دیا کہ ان کو سمجھائیں کہ اس کائنات عالمین کا رب ہے، ہاں، اور جو رب اتنی قدرتوں کا مالک ہے، یہ جبین نیاز صرف اسی کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے۔ آگ میں کودنا بھی گوارا کیا، دنیا نے آگ کو ٹھنڈا ہوتے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا صورت، کون سی دلیل سمجھنے کے لیے اور ہو سکتی تھی کہ جب انہوں نے آگ میں ڈالا تو مالک نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اب انہوں نے ڈال دیا، آگ میں کودنے والا اس کی رضا کی خاطر کود گیا، ہاں، تو جب لوگوں نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت مسکراتے ہوئے وہاں پر کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی، لیکن ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی اس حال میں۔ پھر مالک الملک نے 99 سال کی عمر میں تقریباً، جو آپ کو شہزادہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ عطا فرمایا، ان کو مکہ مکرمہ کی وادی چٹی الوادی، وادی غیر ذی زرع، جہاں سبزے کا ایک تنکا بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہاں چھوڑ کے آنے کا حکم فرمایا۔ بلا چون و چرا شام سے چلے اس چٹی الوادی میں جہاں عالم اسباب کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ تو جو آگ کو گلزار کر سکتا ہے وہ چٹی الوادی میں پانی کا بھی انتظام کر سکتا ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں تو شے ہی کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کو وہاں پر چھوڑا ہے، چھوڑ کے واپس آ گئے۔ پورا خانوادہ اس امتحان میں پورا اترا ہے۔ کیا آپ کا صاحبزادہ، کیا آپ کی زوجہ محترمہ، اور کیا آپ خود۔ تو مالک نے پھر کیا رنگ لگائے، پانی کا بھی انتظام کیا، تو ایسا پانی جس جیسا پانی کائنات میں نہیں ہے۔ اور امن کی صورت بھی ایسی
کہ اس جیسا امن کسی خطے میں نہیں ہے جو مالک الملک نے جہاں اپنا گھر بنایا، جو امن وہاں لوگوں کو عطا کیا۔ اب سیدہ ہاجرہ وہاں پر دوڑی، مالک الملک نے ان کے دوڑنے کو بھی اتنا قبول کیا کہ آج کوئی بھی حاجی ان کی سنت پر عمل کیے بغیر نہ عمرہ کر سکتا ہے نہ حج کر سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان آزمائشوں کے ساتھ ہی ان کی تربیت کا ایسا اہتمام کیا۔ وہ شہزادہ جو دعاؤں مانگ کر لیا تھا، تو اس شہزادے کو تربیت بھی ایسی کی کہ آگ میں جو ابراہیم خلیل اللہ کو جلنے نہیں دیتی وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ پھر وہ نور اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں منتقل ہوا، اور ان کی تربیت مالک نے ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے سے کروائی۔ اور یہ سورہ صافات کی چند آیات ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی۔ تو مالک الملک نے اس شہزادے کی تربیت کے لیے ایک اور امتحان میں ڈالا۔ جب آپ کا صاحبزادے آپ کے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ چلنے پھرنے اور دوڑنے بھاگنے اور کچھ معیشت میں کام اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، تو مالک فرماتا ہے فلما بالغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام۔ تو اللہ نے اپنے خلیل کو جبریل کے ذریعے سے وحی نہیں بھیجی، خواب میں دکھایا، خواب میں دکھایا۔ حالانکہ نبی کے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے تو یہ وحی بھی ہو سکتی تھی، لیکن وحی نہیں فرمائی، خواب میں دکھایا۔ تاکہ ایمان کا وہ کمال انسانوں کو دکھایا جائے کہ نبی کی ذات جو خواب میں بھی دیکھے وہی ہو، وہ بھی حکم الہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اس صاحبزادے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا، اے پیارے بیٹے۔ یہ خطاب اس پیار کو واضح کرتا ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ تھا۔ انی اری فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب آپ دیکھیں آپ کی کیا رائے ہے۔ کالا، صاحبزادے نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر۔ صاحبزادہ جانتا ہے کہ خواب میں جو نبی کو دکھایا گیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، خواب صرف نہیں ہے۔ تو عرض کرنے لگے کہ اے ابا جان، آپ وہ کر گزریں جو رب ذوالجلال نے آپ کو حکم فرمایا ہے، باقی رہا میرا معاملہ ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے کہ میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ لیکن اس کی بھی نسبت جو ہے نا وہ کہ میں صابر بنوں گا، اپنی طرف نہیں کی، بلکہ انشاءاللہ کہا کہ میرے اللہ نے چاہا تو میں صابر بن کے
صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب یہ باپ کا بھی تیار ہونا، بیٹے کی بھی تیاری کی بات کہ بیٹا بھی تیار ہے، باپ بھی تیار ہے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اتنی بڑی آزمائش اگر ہم پر ڈالی جاتی تو کیا نتیجہ نکلتا؟ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا معیار دنیا کو دکھایا کہ معیار اطاعت یہ ہے کہ مالک اگر اپنے، اب ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہو، ان کو ذبح کرنے کے لیے کہ مالک نے حکم فرمایا ہے جو تیار ہو جائے، کیا عالم ہے اللہ کی بات ماننے کا۔ آپ لے کے اپنے بیٹے کو مینا میں پہنچے، جہاں یہ 2 دنوں کے بعد حاجی سارے وہاں پہنچیں گے۔ بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، اب آسمان پر کیا عالم ہوگا؟ ملائکہ دیکھ رہے ہیں، کیا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کے ذبح کرنے کے لیے کہ مالک نے حکم دیا ہے، تیار کھڑا ہے، چھری ہاتھ میں پکڑ۔ ادھر شیطان جو ہے وہ شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے آپ کو یہ بات سمجھانے کی، شیطان ڈنڈا لے کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہوتا، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے دماغ اور دل کے اندر اور اس کا ایمان لوٹ لیتا ہے۔ یہ جنوں میں سے بھی یہ شیطان ہوتے ہیں، ایک تو شیطان ابلیس ہے جو اصل شیطان ہے، اس کے ماننے والے بہت سارے شتونگڑے بھی ہیں، من الجنت والناس، جو لوگوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں، جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو جس کی سوچ اور فکر میں شیطان یہ وسوسے ڈال کے اس کے ایمان کی دولت لوٹنے کی کوشش کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے پاس دلائل بھی ہیں اور وہ بڑی دلیلیں دے کر قائل کرتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آج نہ تو ابراہیم خلیل اللہ نظر آ رہے ہیں اور نہ شہزادے اسماعیل نظر آ رہے ہیں، کہاں گئے؟ آپ نے کہا کہ وہ ذرا سیر تفریح کے لیے باہر نکلے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں، سیر تفریح کے لیے نہیں نکلے، وہ اپنے شہزادے کو ذبح کرنے کے لیے نکلے۔ تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے، اور وہ بھی اتنا حسین و جمیل؟ کہنے لگا کہ ذبح تو کوئی نہیں کرتا بیٹوں کو، لیکن ان کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے یہ ارشاد فرمایا
کہ اگر میرے مالک کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں، ہزاروں اسماعیل بھی اس کے نام پر قربان۔ یہاں بس نہیں چلا، دال نہیں گلی۔ ابراہیم خلیل اللہ کے باپ بیٹا جہاں جا رہے تھے وہاں اسماعیل ذبیح اللہ کے کنی لگا، کہنے لگا کہ اللہ کو راضی کرنے کے اور کئی ذرائع ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو ذبح کر کے اللہ کو کیا راضی کرنا ہے؟ اور کوئی عبادات اور ہزاروں طریقے عبادتوں کے ہیں، تو یہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب میرا ذبح ہونے میں راضی ہے تو ایک اسماعیل کیا، ہم تو اس کی رضا کی خاطر سب کچھ تیار ہیں کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گیا کہ خواب میں دیکھا ہے، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو وہی بھیجتا جبریل امین کے ذریعے سے، خواب میں دکھایا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے بھی خواب ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، شیطان تو یہ ورگلانے کے لیے اب آیا ہے۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور دے مارا۔ یہ وہ بڑا شیطان ہے جس شیطان کو حاجی 10 ذی الحج کو کنکریاں مارتے ہیں۔ بس وہ یہ مراحل سارے گزر گئے۔ سیدنا اسماعیل نے عرض کی، یا ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور مجھے لٹائیں تو میرا منہ زمین کی طرف کر دیں کہ کہیں آپ کو میرا چہرہ سامنے اگر کہیں آئے تو آپ کے ہاتھ میں جو چھری ہے وہ کہیں رک نہ جائے۔ یہ منظر دیکھ کر تو مجھے باندھ بھی دیں کہ کہیں میرے جسم میں کوئی حرکت نہ ہو۔ چہرے پر پٹی باندھی ہے، بیٹے کو باندھا ہے، ان کا چہرہ اقدس زمین کی طرف کیا ہے، چھری کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں چلا دیا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے حکم کی تعمیل میں راضی ہو گئے تو اور بیٹے کو زمین کے بل، چہرے کے بل گرا دیا زمین پر، تو چھری چلا دی۔ چھری چل رہی ہے، آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اب مالک نے حکم فرمایا ملائکہ کو کہ ایک مینڈا لے جائیں اور ابراہیم کی چلنے والی چھری کے نیچے رکھ دیں۔ ادھر چھری چلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو مالک نے اہتمام اور کر دیا، آپ نے بیٹا ذبح کیا ہے۔ جب آپ ذبح کر کے اس عمل سے باہر نکلے، دیکھا تو مینڈا تھا، ساتھ اسماعیل مسکراتے ساتھ باہر کھڑے تھے۔ تو ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، مالک ایسے انتظام بھی فرما دیتا ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ذبح کر کے چھری چلا دی، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے اپنے خلیل کو ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا،
آپ نے اپنی خواب پوری کر دکھائی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نے اور انتظام کر دیا، ہم احسان کرنے والے محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یعنی آپ کی اتباع میں چلنے والے قیامت تک لوگ جو بھی اپنا فریضہ سر انجام دینے کے لیے یہاں تک پہنچ جائیں گے، ہم ان کو اسی طرح اجر عطا فرمائیں گے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش، اور بہت بڑی آزمائش جو ہے بلاء المبین، یہ بلاء مبین کس پر ڈالی ہے؟ اپنے خلیل پر ڈالی ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی قربانی سے فدیہ دے دیا، اسماعیل کا فدیہ اس قربانی کی شکل میں دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والے تمام مومنین کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا کہ قیامت تک جتنے لوگ ان کے متبعین آتے رہیں گے نا، وہ یہی طریقہ کار اختیار کرتے رہیں گے جانور کے ذبح کرنے کا۔ اس قربانی کو ہم نے سلام علی ابراہیم، قربان جائیں ابراہیم خلیل اللہ، تیری ذات پر مالک کی طرف سے سلام آ رہے، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، کیا ہی میرا پیارا مومن بندہ تھا۔ اب یہ تذکرے جس کے تذکرے مالک خود کرے، ہم ان کے تذکرے کیوں نہ کریں؟ ان کے تذکروں سے، ان کے نام لینے سے، ان کی بات کرنے سے جو کیف نصیب ہوتا ہے، یہ مالک الملک نے طریقہ سکھا دیا کہ میرے کامل اور نیک بندوں کا جو نام لے گا، ہم ان کو وہی لذتوں کی کیفیات میں سے کچھ کیفیات عطا کریں گے جو ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ اب یہ مالک الملک نے یہ سورہ صافات میں اس کا تذکرہ کیا، قربانی ہو گئی، امتحان میں پاس بھی ہو گئے، سلسلہ جاری ہے آزمائشوں کا، ابھی ختم نہیں ہوا، سلسلہ جاری ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ تشریف لاتے شام سے، آپ یہاں ٹھہرے نہیں ہیں، یہاں صرف سیدہ ہاجرہ ہے اور اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ بیت اللہ کی ابھی دیواریں نہیں بنی ہیں۔ بیت اللہ جس جگہ پہ تھا، طوفان نوح میں اس کے بنیادیں بھی ختم ہو گئی تھی، کوئی شے، کوئی نشان باقی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ یہاں میرے اللہ کا گھر ہے، اس کی بنیادیں ہیں، اور اس کو تعمیر کرنے کے لیے دو بندوں کی ڈیوٹی لگی ہے، ایک ابراہیم، ایک ان کے بیٹے اسماعیل۔ اب ان کی یہ ذمہ داری، ڈیوٹی مالک نے لگانی تھی، آگے وہ آنے والا تھا سلسلہ۔ آپ ملک شام سے وقتاً فوقتاً تشریف لاتے، حال احوال معلوم کرنے کے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ اب وہاں اور تو ساز و سامان تھا نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ شکار کو جاتے، کبھی شکار مل جاتا تو کھانا کھا لیتے، نہ ملتے تو صبر کرتے۔ تو کسی علاقے کے صوفیاء نے کسی اور صوفی سے ملاقات کی تو پوچھا، بھئی آپ کے علاقے کے صوفیاء کا کیا عالم ہے؟ تو اس نے کہا کہ
مل جائیں تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا بھئی آپ کے علاقے کے صوفیاء کا کیا عالم ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو جو تم نے بیان کیا ہے یہ احوال تو ہمارے کتوں کا ہے کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو پوچھا پھر آپ کے صوفیاء کا عالم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اب ابراہیم خلیل اللہ وہ ہستی اپنے گھر کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہے۔ آپ تشریف لائے تو صاحبزادہ صاحب نہیں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ اس وقت انتقال کر گئی، سیدہ آپ اکیلے رہتے تھے۔ آپ نے شادی کی اور اس جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی ابراہیم خلیل اللہ کی بہو، وہ گھر پہ موجود تھیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ وہ شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا حال حوال کیسے ہیں گھر کے؟ انہوں نے کہا جی بڑی مشکلات ہیں، بڑی مشکلات۔ بس ابراہیم خلیل اللہ کو یہ جملہ کاٹ گیا، دل چیر گیا کہ خانوادہ ابراہیم خلیل اللہ کو ہو اور وہاں پر یہ جملہ بولا جائے کہ مشکل حالات ہیں۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ جب وہ آئیں نا تو ان کو میرا پیغام لکھ دینا، میرا پیغام دینا۔ پیغام تھا غیر عتبۃ الباب، گھر کی دہلیز بدل دیں۔ جب اسماعیل ذبیح اللہ واپس آئے اور فضاؤں کی خوشبوئیں بتاتی تھیں کہ کوئی آیا ہے، آپ نے گھر والوں اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ بتایا کہ ہاں ایک ہستی آئی تھی۔ پوچھنے لگے کہ کوئی بات کی؟ تو بتایا کہ یہ پیغام دے کے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں، یہ ابراہیمی خانوادے میں فٹ نہیں ہے۔ جس کی زبان سے یہ شکوہ آئے کہ مشکل حالات ہیں، وہ ابراہیمی خانوادے میں نہیں رہ سکتے۔ اب یہ پیغام تھا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کہ جن کو وہاں سے فیضان چاہیے ان کو صبر و شکر بھی اپنانا پڑے گا۔ تو پھر آپ کو اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ میرے گھر کی تعمیر کریں، اللہ کے گھر کی تعمیر، وہ بیت اللہ جس کے طواف کے لیے اب بھی دنیا وہاں پر اکٹھی ہے، یہ بیت اللہ آپ نے اور آپ کے صاحبزادے نے تعمیر کیا۔ یہ قرآن مقدس نے اس کا بیان کیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، آپ نے تعمیر کی، آپ مستری کا کام کر رہے تھے، اسماعیل ذبیح اللہ مزدور کا کام کر رہے تھے، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ باپ ان پتھروں کو دیوار کی تعمیر میں چن رہے تھے۔ جب بنیادیں مکمل ہو گئیں تو جب تعمیر اوپر اٹھتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کوازے مستری کرتے ہیں اور اوپر کھڑا ہونے کے لیے،
تو مالک الملک نے فرمایا کہ میرے خلیل تمہیں کوازے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پتھر خود ہی اونچا ہو جائے گا جس پر آپ کھڑے ہیں، یہ خود آپ کے لیے چاروں طرف کے پھر کر آپ کو وار دلوائے گا۔ کوئی کوازہ نہیں ہوا بیت اللہ کی تعمیر میں۔ ابراہیم خلیل اللہ جس پتھر پر کھڑے تھے وہ پتھر خود اوپر اٹھ جاتا، جتنی ضرورت ہوتی اتنا اٹھ جاتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ تعمیر جو بیت اللہ شریف کی ہے کو کم از کم 50-60 فٹ تو ہے اونچائی میں بیت اللہ شریف۔ یہاں تک ساری تعمیر اس پتھر پر، وہ جو ساتھ ہی مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا وہ جگہ جہاں اس پتھر نے آپ کے قدمین شریفین کو اپنے اندر سمو لیا اور وہ پتھر بھی چر گیا، اور آپ کے قدموں کے نشان اب بھی مقام ابراہیم پر پتھر میں موجود ہیں۔ تعمیر مکمل ہو گئی۔ اللہ نے اپنا گھر ابراہیم اور اسماعیل سے بنوا لیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے یہ اپنے گھر کو لوگوں کے آنے اور لوگوں کے لیے ایک مرکز بنا دیا۔ سارے لوگ جہاں کہیں بھی، جس خطے میں بھی، جس علاقے میں بھی رہتے ہوں، جس ملک میں بھی رہتے ہوں، ان کا مرکز یہ بیت اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تعمیر مکمل کرتے ہیں تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ آگے آیات میں آگے آ رہا ہے، میں وہ ساری پڑھ دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ذرا یاد کریں جب ہم نے اس بیت اللہ کو لوگوں کا مرکز بنا دیا، وَأَمْنَا اور امن کا مرکز بنا دیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نمازیں تو میری ہی پڑھتے ہو لیکن ذرا مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر میری نماز پڑھو تو کیف ہی اور ہوگا۔ یہ حکم دیا مالک نے کہ جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے نشان قدموں کے لگے ہیں نا، وہاں عبادت اور مقام رکھتی ہے، اور اس مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور جب مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کے ساتھ کھڑے ہو کر ادا کی جائے تو پتہ نہیں اس کا کیا کیفیات اور کیا عالم ہوگا۔ اس کو مصلی بنائیں، جائے نماز۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا اپنے ابراہیم سے اور ان کے صاحبزادے اسماعیل سے۔ کیا وعدہ لیا؟ اَن يُطَهِّرَا، بیت اللہ تو بنا دیا ہے، میرا گھر بنا دیا ہے، اَن طَهِّرَا بیتِیَ، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، للطائفین، جہاں طواف کرنے والے آئیں گے، والرکع السجود، رکوع کرنے والے آئیں گے، سجدے کرنے والے آئیں گے، تو میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم بیت اللہ کی طہارت اور نظافت اور صفائی کا دیا گیا تھا، آج بھی اس کے سارے مناظر 24 گھنٹے دیکھنے والوں کو میسر آتے ہیں۔ جو نسبت ہو جائے وہ تو بیت اللہ ہے، مسجد بھی اس مالک کی سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کے لیے اس کی طرف منسوب ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے گھر کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں ان کو وہ فیض ملتا ہے جو ابراہیم و خلیل کو ملا تھا، ان کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں گھروں، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والوں کو۔
میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے دیہات کے رہنے والے جن کا کام تھا اللہ کے گھر مسجد کی صفائی کرنا، بڑے بڑے زمینیں، بڑے بڑی جاگیریں، لیکن ان کا کام کہ گھر کی جا کے مسجد کی جا کے صفائی کرنی ہے ہفتے کے بعد، یعنی جمعے کو۔ بس اللہ نے پھر جو رنگ لگائے، تو جو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں ان کو ابراہیمی فیضان نصیب ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ میرے گھر کو پاکیزہ صاف ستھرا رکھنا۔ تو جو بھی اس مسجد کو، کسی بھی مسجد کو، اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو جو اس کو اس نیت کے ساتھ اس کی صفائی کا انتظام کرتا ہے، چھوٹی موٹی جتنی کوشش کاوش ہو، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی نسبت ان سے ان کو وہاں کا فیضان نصیب ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ بَلَدًا آمِنًا۔ میرے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو فرمایا ذرا محبوب میرا ذرا وہ منظر ذرا یاد کریں، وہ منظر یہ اللہ نے یاد کروایا۔ یہ آیات مبارکہ ہے، میں کوئی تاریخ کی کسی کتاب کی کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ ساری آیات مبارکہ ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کرو میرے محبوب وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ کیا التجا کی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے باری تعالیٰ اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے مومنین کے لیے دعا کی، تو مالک الملک نے فرمایا کہ ہم رزق تو ساروں کو دیتے ہیں، کافروں کو بھی، مومنوں کو بھی، سب کو دیں گے، لیکن آخرت میں حصہ صرف مومنین کا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا من کفر فامتعہ قلیلا، جس نے کفر اختیار کیا اور ایمان کی دولت اس کو نصیب نہیں ہوئی تو اس کو ہم رزق نہیں بند کریں گے، رزق مومنین کو بھی دیں گے اور کافروں کو بھی دیں گے، لیکن ثم اضطروا الی عذاب النار، پھر آخرت میں اس کو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ملے گا، آگ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ مومنین کے لیے جنتیں ہوں گی، انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ وبئس المصیر، کتنا ہی برا مقام ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کریں میرے محبوب وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو جب یہ گھر مکمل کر لیا تو اس کے بعد آپ نے دعا کی۔ یہ دعا ہے اس آیت میں، ربنا تقبل منا۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ عمل تو ہر کوئی کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے اعمال ہر کوئی کرتا ہے، لیکن عمل وہ ہے جس کو وہ قبول کر لے۔ عمل صرف وہی ہوتا ہے جو مالک قبول کر لے۔ تو ابراہیم و اسماعیل نے یہ دعا کی، ربنا تقبل منا، یہ ہم نے مزدوری کر دی ہے، لیکن اس مزدوری کی کوئی حیثیت بغیر تیرے مقبول ہونے کے اور تیری بارگاہ کی قبولیت کے اور کچھ نہیں ہے۔ مالک الملک ہماری مزدوری کو قبول فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، باری تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں مسلمان ہی رکھنا، ہم دونوں کو مسلمین ہیں، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد سے، امتاً مسلماتاً لک، ایک امت مسلمہ پیدا کرنا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا کی
وہ اپنی اولاد میں سے یعنی ابراہیم و اسماعیل کی اولاد، دونوں کی اولاد سے حجازی ہیں۔ باقی بنی اسرائیل سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کتنے انبیاء کرام ہیں، لیکن دعا کی ابراہیم خلیل اللہ نے اور اسماعیل ذبی اللہ نے کہ باری تعالیٰ ہماری ذریت، ہماری اولاد سے امت مسلمہ پیدا کرنا۔ تو ابراہیم و اسماعیل کی اوپر بھی ساری نسل مسلمان ہے، نیچے بھی ساری نسل مسلمان، اور وہی امت، اس کو امت مسلمہ قرآن نے کہا جو ابراہیم و اسماعیل کی اولاد ہیں، اور اسی اولاد میں خاتم النبیین کی ذات تشریف لائی۔ تو جس گھر میں میرے آقا کا وجود مسعود تشریف لایا، وہ والدین اور وہ والدہ ماجدہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھیں، اور انہی کے نام سے امت مسلمہ ہے، اور کسی کو امت مسلمہ نہیں کہا۔ یہ ذریت ابراہیم و اسماعیل امت مسلمہ ہے جو ان کی اولاد ہے، اور ان کی اولاد میں کہیں تو بنو ہاشم آئے، کہیں اوپر والی نسلوں میں آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں، و دعاؤ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا بن کر آیا ہوں، آپ کی بشارت بن کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تو آیا ہوں اس ذات کی خوشخبری سنانے کے لیے جو میرے بعد تشریف لائے گی، جس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو وہ آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر آیا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب بن کر آیا ہوں جو انہوں نے دیکھے تھے میری ولادت کے وقت، کہ جب میری ولادت ہوئی تو وہ نور چمکا جس سے کیسر و کسریٰ کے محلات چمک اٹھے تھے۔ انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر ان کی زیارت کی تھی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں مناسک حج بھی دکھانا، وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور اپنی توجہ کرم ہم پر ہمیشہ فرمانا۔ یہ ابراہیم و اسماعیل دعا کر رہے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحمتیں فرمانے والا ہے۔ آج اسی کے نظارے ہمیں مکہ کی سرزمین پر جو وہ نظر آ رہے ہیں، اور جو مشکلات مصائب آپ نے اٹھائے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے وہ پیغام بھی ہیں کہ تمہیں بظاہر آگ نظر آئے گی، لیکن وہی گلزار بن جائے گی جب تمہاری نظروں میں مالک تمہیں نظر آئے گا۔ وہی مالک ہے، جب تم اس کی رضا کی خاطر اپنی بیٹوں کی بھی قربانی دے دو گے نا تو مالک الملک تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور آج میں جب عمرہ کے لیے میں گیا تو 5-6 گھنٹوں میں مکہ سے مدینہ طیبہ، ہم تو اے سی والی بس میں آ گئے، لیکن میرے آقا 12 دنوں میں وہ سارے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے۔ ہماری بھی حاضری ہوئی تو کیا حاضری ہوئی، اصل حاضری تو ان ہستیوں کی تھی، لیکن ان کے لیے مالک وہ مشکلات پھر مشکلات رہنے نہیں دیتا، وہ آگ گلزار بن جاتی ہے۔ وہ بدر کے میدان مالک کی کرم نوازیوں کا مرکز و محور بن جاتے ہیں، ادھر سے فرشتے آتے ہیں، اور آقا علیہ السلام بدر کے میدان میں نماز پڑھا رہے تھے تو آقا علیہ السلام مسکرائے،
صحابہ کرام نے نماز کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے ہیں، پہلے مسکراتے نہیں دیکھا، آج مسکرائے ہیں۔ آپ نے یہ سوال نہیں کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یا میرے مسکراہٹیں دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی مسکراہٹ دیکھی، یعنی پیچھے صفیں بنا کے کھڑے تھے، تو جب صفیں بنا کے پیچھے کھڑے تھے تو آگے امام کھڑا ہو تو امام کی مسکراہٹیں نظر آتی ہیں۔ تو قربان جائیں صحابہ کرام، آپ کو اپنے محبوب رسول سے کیا پیار کی کیفیات تھی کہ نماز میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹیں نظر آتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بس ہاں میں مسکرایا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت میکائیل آئے تھے، وہ جنگ میں شرکت کر کے ہمارے ساتھ جو ہے نا اب وہ واپس لوٹنا چاہ رہے تھے، تو میرے پاس سے ایسے گزرے تو سلام کیا کہ اب اجازت ہے، تو میں اس کے مسکرانے پر مسکرایا، میں نے مسکراہٹ سے جواب دیا کہ ہاں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ تو یہ وہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں جس کو بھی مالک اپنی بارگاہ کے ساتھ نسبت و تعلق عطا فرماتا ہے۔ جتنی صحابہ کرام نے تکالیف اٹھائی ہیں، سب سے زیادہ تکالیف دین کے راستے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، پھر باقی سارے انبیاء کرام نے اٹھائی ہیں، اور نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مشکلات صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایمان کا کمال یہ تھا کہ میرے نبی نے حکم فرمایا کہ چلو میدان جہاد کی طرف، تو کسی نے ایک رتی برابر بھی پس و پیش نہیں کیا۔ تو یہ منظر، یہ نظارے سارے نبیوں کی سنتوں پر چلتے ہوئے مالک نے سیدہ ہاجرہ کے اس چلنے کو اتنا کمال کر دیا کہ وہ سارے مناسک ہی بنا دیے کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، اب کوئی پانی کی کوئی طلب کی کوئی ایسی کیفیت ہے بھی وہاں پانی نہیں ہے، تو اب کیوں دوڑیں؟ مالک نے فرمایا کہ بس میری ہاجرہ کی سنت ادا کر دیں تو ہم اسی کو حج سمجھیں گے، اگر وہ ادا نہیں کیا تو کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا کہ ذرا کندھے اچکا کے چلیں، رمل کریں، اتباع کریں، اپنے مسل دکھائیں کافروں کو۔ تو اس وقت تو کافر تھے، تو یہ رمل بھی تھا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، اتباع کہتے ہیں یہ کندھا ننگا کرنا، یہ پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے، تو رمل کریں۔ باقی جگہ اگر کوئی رمل کرے، تکبر کرے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہوتا ہے، لیکن مالک نے اپنے محبوب کے غلاموں کو حکم فرمایا کہ کندھے اچکا کے چلیں تاکہ کافر دیکھیں کہ اسلام کی قوت و طاقت کیا ہے۔ لیکن اب کوئی نہیں ہے کافر ادھر دائیں بائیں دیکھنے والا، لیکن جب تک وہ میرے نبی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا، نہ حج ہوگا۔ اب وہ شیطان بھی وہاں پر وہ کوئی نہیں بیٹھا، اس وقت تو وہ شیطان گیا تھا، لیکن وہاں وہ کنکریاں مارنے کو اللہ نے عبادت کی ہے، عبادت قرار دیا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، باقی سارے دنیا میں حاجی مسلمان جو ہے نا وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے۔ حاجی کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ 10 تاریخ کو 10 ذی الحج کو حاجی کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کنکریاں مارنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، جو اس پر عمل پیرا ہوگا اس کی نمازیں بھی ہو جائیں گی، روزے بھی ہو جائیں گے، حج بھی ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔